السلام علیکم ویورز، آج کی کہانی ثنا کی ہے اور یہ ایک ایسے دردناک حقیقت پر مبنی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اس میں بہت سی ایسی باتیں سکپ کر دی تھی جو لکھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے شاید میں خود کانپ جاتی، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، کہانی کو پڑھ کر سن کر جان جائیں گے کہ اس بچی کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور اس نے کیا کچھ برداشت کیا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ بچپن میں ماں کا سایہ سب سے محفوظ جگہ سمجھا جاتا ہے، مگر ثنا کے لیے ماں کا وجود ایک ایسا سایہ تھا جس میں روشنی کبھی اتری ہی نہیں۔ وہ 6 سال کی تھی جب پہلی بار اسے سمجھ آیا کہ مار ہمیشہ غلطی پر نہیں پڑتی، کبھی کبھی صرف موجود ہونے پر بھی پڑتی ہے۔ اس کی ماں نازیہ محلے میں ایک باوقار عورت سمجھی جاتی تھی، خاموش، پردہ دار اور شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سنبھالنے والی اور مضبوط بیوی۔ شوہر چونکہ بیرون ملک تھا، سال میں ایک آدھ بار آتا اور جاتے وقت پیسے، تحفے اور خاموشی چھوڑ جاتا، اور دوسری سائڈ پر نازیہ کے غصے کا جو رخ ہے وہ ہمیشہ ثنا کی طرف ہوتا۔ کبھی بال ٹھیک سے نہ بننے پر مار پڑتی تو کبھی پانی گر گیا اس بات پہ مار پڑتی، اور کبھی سوال زیادہ ہو گئے تو مار پڑ جاتی۔ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو مار پیٹ پڑتی، گالم گلوچ۔ مار پیٹ روزمرہ کا حصہ بن چکی تھی۔ ثنا نے بغیر آواز کے رونا بھی سیکھ لیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ثنا نے ایک اور چیز نوٹ کی جو شاید بہت دردناک تھی، بہت خوفناک بھی تھی۔ راتوں کا بدلتا ہوا ماحول جو ثنا نے نوٹ کیا تھا۔ چونکہ ثنا بڑی ہو رہی تھی اور قدرتی تبدیلیوں کے بنا پر ہر بچی یہ چیزیں نوٹ کرتی ہے۔ دروازوں کی بندش اور ماں کا وہ روپ جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ روپ جو دن میں نظر نہیں آتا تھا، اور وہ جو شخص جو اکثر رات کے وقت آتا۔ ثنا کو اسے خالہ کا بیٹا سمجھنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ نازیہ کی آواز اس شخص کے سامنے اور ثنا کے سامنے جو ہوتی وہ ثنا دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، لیکن محلے میں سب جانتے تھے، اور محلہ جب سب جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں بولتا، وہاں الزام معصوموں پر ہی آتا ہے۔ چونکہ ثنا بڑی ہو رہی تھی، خاموش، سہمی ہوئی، آنکھیں جھکی رہنے والی، وہاں محلے کی عورتیں سرگوشیوں میں کہتی تھیں، ماں ایسی ہے،
تو بیٹی کیسی ہوگی؟ یہ بات وہی جانتے ہیں جنہوں نے کبھی شاید زندگی میں اس طرح کا کچھ دیکھا ہو یا سہا ہو۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کردار وراثت نہیں ہوتا، ماحول کا زہر ہوتا ہے۔ ایک دن ایک ایسا دن آیا جس نے ثنا سے اس کی معصومیت چھین لی۔ جس دن ثنا سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ وہ محض ایک الزام نہیں تھا، ایک زخم تھا جو چیخ بھی نہیں سکتا تھا۔ نازیہ نے اس دن بھی ثنا کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اسی کو قصوروار ٹھہرایا۔ اس کے آنسو نہیں پہنچے، بلکہ اس کو اپنے الفاظوں سے اور چھلنے کیا۔ اسے سینے نہیں لگایا، بلکہ ایسے جملے کستی رہی جس سے ثنا اور ٹوٹ گئی۔ ہماری ناک کٹوا دی تم نے، ایسا کہتی رہی۔ اس رات ثنا نے پہلی بار اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھا۔ وقت گزرا، شوہر واپس آیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن خیر، سچ سامنے آ گیا۔ سچ ہمیشہ لیٹ ہی سامنے آتا ہے۔ نازیہ کا بنایا ہوا وہ باوقار شخصیت، وہ پردہ کردار جو اس نے ایک خول کی طرح اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، وہ ایک ایک کر کے گرنے لگا۔ سچ کا سب سے بڑا ظلم ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دیر سے سامنے آتا ہے۔ ثنا اب جوان ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا، بس ایک تھکا ہوا سکوت تھا، اور وہ جان چکی تھی کہ سب سے بڑا خطرناک ظلم وہ نہیں ہوتا جو باہر سے آئے، جو لوگ کریں، بلکہ وہ ہوتا ہے کہ جو ماں کے نام پر کیا جائے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایک باکردار ماں کا انتخاب بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اس ویڈیو کو، اور لائک بھی کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے میرے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کیجیے۔ ہم اسی طرح کی حقیقت پر مبنی سٹوریز آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔
اسی سٹوری کے ساتھ بس اب یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.